سبحانه وتعالى في مقام آخر: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، وہ اکیلا پروردگار ہی ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میرا تم سے رزق کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں رزق دیتی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ رزاق بھی ہے اور ہر طرح کی قوتوں طاقتوں کا وہ مالک بھی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں تجارت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ ایک تاجر جو مارکیٹ میں اپنی چیز فروخت کرتا ہے، یا ایک وہ شخص جو چیز خریدنے جاتا ہے، تو چیز کی خرید و فروخت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے۔ گزشتہ جمعے میں کچھ چیزوں کا ذکر ہوا تھا، آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 30ویں پارے میں اس بات کا اعلان فرمایا: ویل للمطففین، ہلاکت ہے مطففین کے لیے۔ مطفف عربی زبان میں ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی چیز اس کو تولنے اور ماپنے میں، یا کوئی بھی چیز جتنی دینی تھی اتنی نہیں دیتا، اس سے کچھ کم دیتا ہے، اسے عربی زبان میں مطفف کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ویل للمطففین، اور ایک روایت کے مطابق یہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کم تولنے والے، ویل للمطففین، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو ماپ اور تول کے پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر کمی کرتے ہیں، جتنا لینے والے کا حق تھا اتنا اسے ادا نہیں کرتے، اس میں کچھ کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اور ایک دن انہوں نے اپنے رب کے سامنے اٹھایا جانا ہے۔ لیوم عظیم، جو بہت بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر دن میں انہیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن ہوگا کہ جس دن سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ محترم بھائیو، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک تو ایسا ماپ تول کرنے والوں کے لیے ویل کی وعید سنائی کہ ان کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، اور پھر اس ہولناکی کو اور سنگین انداز میں بیان کرنے کے لیے
رب العالمین نے یہ سمجھایا کہ دنیا کے اندر انسان جب دنیا کی کسی عدالت میں کھڑا ہوتا ہے تو کتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، جبکہ اس کے سامنے جو جج ہوتا ہے وہ بھی اسی کی طرح ایک انسان ہوتا ہے، اور یہاں بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ دنیا کی عدالت میں انسان جب کھڑا ہوتا ہے، جھوٹی گواہیاں بھی انسان پیش کر لیتا ہے، اور کچھ نہیں تو اپنے تو حق ساتھ نبھایا بھی کرتے ہیں، حمایتی مل ہی جایا کرتے ہیں، انسان پیسے کے اوپر بھی رشوت کا سہارا بھی لے ہی لیا کرتا ہے، وکیل بھی مہنگے سے مہنگے خرید ہی لیا کرتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں لیکن یاد رکھنا، دنیا کے اندر یہ دھوکہ دینے والوں، دنیا کے اندر یہ کم دینے والوں، ماپ اور تول کے الگ الگ پیمانے لینے اور دینے کے، اور معمولی سی یہ تمہاری نظر کے اندر یہ معمولی سی کمی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیات گویا کہ بتاتی ہیں کہ یہ شخص جو معمولی سی کمی کر رہا ہے، دراصل اس کا بس ہی اتنا چلتا ہے، اگر اس کو بڑے فراڈ کا موقع ملے، بڑے دھوکے کا موقع ملے تو یہ وہاں بھی اس کمینگی سے اور اس اپنی خباثت سے باز نہیں آئے گا۔ یہاں اسے خوف ہے، یہاں اسے ڈر ہے کہ چلو تھوڑا سا کر لیتا ہوں، کسی کو کیا پتا چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو بڑا موقع ملے گا یہ پھر بھی اللہ کا خوف اور ڈر اس کے دل میں نہیں، یہ باز نہیں آئے گا۔ اسی لیے کہا ویل للمطففین، یہ معمولی سی کمی کرنے والا یہ مت سمجھے کہ یہ تو معمولی سی میں کمی کر رہا ہوں، اس 1-2 روپے کی سے کیا فرق پڑے گا، لیکن رب فرماتے ہیں ویل للمطففین۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی لیے کہا کرتے تھے ایاکم ومحقرات الذنوب، لوگوں کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھنا، یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں تمہاری نظر میں فإنہن یجتمعن، یہ جب جمع ہوتے ہیں تو یہ ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں، یہ تو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں کل قیامت والے دن رب کے ہاں جب میزان لگنا ہے، ترازو قائم ہونا ہے، نیکیاں ایک پلڑے میں، برائیاں اور بدیاں دوسرے پلڑے میں، آپ سوچیں اگر آپ کی ایک طرف بہت بڑی نیکی ہے لیکن دوسری طرف وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو آپ چھوٹا سمجھتے رہے، وہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، وہ 50 نہیں، وہ 100 نہیں، وہ ہزاروں کی شکل میں، جب وہ کنکر بھی میرے پیارے بھائیوں جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ پہاڑ بنتے ہیں، وہ ریت کے ذرات ملتے ہیں تو بڑے بڑے ٹیلے بنتے ہیں، وہ پانی کے قطرات بن ملتے ہیں تو وہ دریاؤں اور سمندروں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ جب رب کے ہاں یہ میزان قائم ہوگا، ترازو قائم ہوگا، تیری بڑی نیکیاں ایک طرف لیکن دوسری طرف وہ گناہ جن کو تو نے کچھ سمجھا ہی نہیں، لیکن ان پہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی بڑی وعیدیں تھیں، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہیں ایسا نہ ہو یہ وہی گناہ جس کو تو نے کچھ سمجھا ہی نہیں کہ 1-2 روپے سے کیا فرق پڑے گا، یہ 50-100 سے کیا فرق پڑے گا، یہ معمولی سے ماپ تول میں فرق سے کیا فرق پڑے گا، لیکن رب فرماتے ہیں لوگوں جب کاروبار کے لیے بیٹھو، جب تجارت کے لیے بیٹھو تو اس قوم کا انجام بھی مد نظر رکھنا جس کو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے تباہ کر دیا، وہ قوم شعیب اللہ رب العزت کے ساتھ دیگر اللہ کی معصیتوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا گناہ جس کو قرآن حکیم نے نمایاں کر کے پیش کیا، وہ گناہ یہی تھا کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ رب العالمین کی طرف سے جب عذاب آیا 7-8 دن تک شدت کی گرمی پڑی، شدید قسم کی گرمی، اچانک آسمان پہ بادل نمودار ہوا، خوش ہو گئے کہ ابھی بارش برسے گی، سارے اکٹھے ہو گئے، سایہ دار بادل آیا ہے، رب العالمین کی طرف سے اسی بادل میں سے اللہ رب العزت نے وہ ماپ اور تول میں کمی کرنے والے قوم شعیب رب العالمین نے ان کے اوپر اسی بادل سے پانی کی جگہ پہ، بارش کی جگہ پہ خالق کائنات نے آسمان سے آگ برسائی اور نیچے سے زمین اس کے اندر وہ زلزلہ اور بھونچال آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ رب العزت کی طرف سے 3 عذاب بیک وقت
اوپر سے آگ برسی، نیچے سے زلزلہ اور ایک زوردار چیخ آئی جس سے کلیجے پھٹ گئے، کان پھٹ گئے، اور رب العالمین نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اور رب العالمین ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو خالق کائنات اس جرم سے اللہ محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک بڑی سخت وعید دنیا کے اعتبار سے، آخرت میں تو سزا ہے ہی ہے، ویل جہنم کی وادی، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابن ماجہ کی روایت شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلہ صحیحہ میں نقل کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ، جب اس امت کے لوگ ماپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے، آنے والے گاہکوں کو دھوکہ دیں گے، فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے 3 سزائیں اللہ ان کے اوپر مسلط کریں گے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، پہلی سزا یہ آئے گی کہ اللہ قحط سالی اللہ رب العزت کی طرف سے مسلط ہوگی۔ قحط سالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بارشوں کی ضرورت ہو، لوگ ترس رہے ہوں، اس وقت بارشیں رک جائیں، اور جب لوگوں کو ضرورت نہیں اس وقت پھر بارشیں برسیں اور سیلاب کی شکل اختیار کر جائیں، ان کو اس بارش سے نفع ہی نہ ہو۔ اخذوا بالسنین وشدت المعونہ، ان کی گزران زندگی دوسری سزا کہ جب ماپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت پھر مہنگائی کا طوفان لاتے ہیں، پھر طاقت سے چیزیں اوپر ریٹ بڑھ جایا کرتے ہیں، زندگی مشقت والی گزرتی ہے، شدت المعونہ۔ اور تیسری سزا نبی کائنات فرماتے ہیں وجور السلطان علیہم، رب العالمین ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیا کرتے ہیں۔ رب العالمین من حیث القوم، پروردگار اس جرم کو جرم سمجھ کے خالق کائنات اس سے اللہ رب العزت سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، دوسری چیز کہ جب مارکیٹ کے اندر، جب کاروبار اور تجارت کے اندر آپ چیز بیچیں یا خریدیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور قولوا قولا سدیدا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خطبہ دیتے، چاہے وہ خطبہ جمعہ ہوتا ہے، چاہے وہ عید کا خطبہ ہوتا ہے، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، ہر خطبے کے اندر حبیب کبریا اس آیت کی تلاوت کیا کرتے، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ بات سیدھی سچی اور کھری کہا کرو، اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، اس کے اندر دھوکہ نہ ہو، اس کے اندر فراڈ نہ ہو، اس بات کے اندر 2 نمبری نہ ہو۔ فرمایا اللہ تمہیں 2 انعام دیں گے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، پہلا انعام یہ ملے گا تمہاری بات سچی ہونی چاہیے، تمہاری بات کھری ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ پہلا انعام یہ دیں گے کہ تمہارے تمام معاملات کو اللہ سدھار دیں گے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے کاروبار کی اصلاح، تمہاری اولاد کی اصلاح، تمہارے گھر کی اصلاح، تمہاری بیوی کی اصلاح، تمہارے معاملات کی اصلاح، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور دوسرا انعام اللہ یہ نصیب فرمائیں گے کہ رب العالمین تمہاری زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، فرمایا کل قیامت والے دن یہ تاجر برادری، فرمایا سب کے سب فاجر اور فاسق بن کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے من اتقى، جو کاروبار میں لوگوں سے نہیں اللہ سے ڈرتا رہا، کسی کو پتہ نہ چلے یہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، یہاں تو میں پکڑا جاؤں گا، یہاں تو میری 2 نمبری سامنے آ جائے گی، نہیں، من اتقى، ڈر اللہ کا، خوف اللہ کا، من اتقى وبر وصدق، اپنے اس کام کے اندر، کاروبار کے اندر
جھوٹ کا سہارا نہیں بلکہ ہمیشہ سچ بولتا رہا. فرمایا یہ تو بچے گا جس نے سچ پہ کاروبار کیا اور اللہ کا خوف اور ڈر غالب رہا. فرمایا اس کے علاوہ سب کے سب رب کے سامنے فاجر بن کے کھڑے ہوں گے. رب العالمین محفوظ فرمائے. اور تیسری سزا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو بندے کاروبار کرتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن قتما وکذبا محقت برکت بیعہما. سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت صحیح بخاری کے اندر. فرمایا چیز خریدنے والا یا چیز بیچنے والا فرمایا دونوں جب سچ بولتے ہیں چیز لینے میں بھی وہ جھوٹ نہیں بول رہا کہ جی فلاں تو اتنے میں دیتا ہے آپ کیوں اتنے میں دے رہے ہیں, حالانکہ وہ اتنے میں دیتا نہیں, میں تو فلاں سے ریٹ پوچھ کے آیا ہوں وہ تو اتنے میں دے رہا ہے آپ کیوں دے رہے ہیں. لینے میں بھی جھوٹ. اور جو دینے والا ہے فرمایا نہ لینے والا جھوٹ بولتا ہے نہ دینے والا جھوٹ بولتا ہے. فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَا اور سچ کے ساتھ ساتھ اگر چیز کے اندر کوئی عیب ہے وہ اپنے اس چیز کے عیب کو چھپاتا نہیں, ظاہر کرتا ہے نقص یہ ہے, کمی یہ ہے, کمزوری یہ ہے, اس کے علاوہ اور عیب نہیں, لیکن لینی ہے تو تمہاری مرضی, نہیں لینی تو تمہاری مرضی. نبی کائنات فرماتے ہیں سچ بولے اور حقیقت بیان کرے, جھوٹ نہ بولے. فرمایا اللہ کی طرف سے اس کاروبار کے اندر برکتیں ڈالی جاتی ہیں. وَإِن قَتَمَا وَكَذَبَا فرمایا اگر وہ چھپا لے, عیب کو چھپا لے, وَكَذَبَا اور جھوٹ بول لے فرمایا محقت برکت بیعہما چیزیں بکتی جاتی ہیں, سامان نکلتا جاتا ہے لیکن برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, بے برکتیاں آتی ہیں. کام بڑا وسیع ہے لیکن برکت کوئی نہیں, اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے, ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, اور اسی طرح ملازموں کی تنخواہیں پوری نہیں ہوتی. کام بڑا وسیع ہے. سبب یہ ہے کہ جب جھوٹ آئے گا پھر برکت نہیں آئے گی, جب سچ آئے گا وہ برکت لائے گا. رب العالمین جھوٹ جیسی لعنت سے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں 5 گناہ ایسے ہیں جن کا بندے کے پاس کوئی کفارہ نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا خمسن لیس لہن کفارہ, 5 گناہ ایسے ہیں جن کا کوئی کفارہ نہیں. الاشراک باللہ فرمایا پہلے نمبر پہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وقتل النفس المسلمہ بغیر حق کسی بندہ مسلمان کو نہ حق قتل کر دینا, اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وبہت مؤمن کسی مومن پر بہتان لگانا, جھوٹا الزام لگانا, اس کی عزت کو تار تار کر دینا. فرمایا وفرار یوم الزحف فرمایا میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہے تو مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا وَيَمِينُ صَابِرًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حق جھوٹ بول کر جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچ لینے والا اور اس کے عوض میں کسی مسلمان کا نہ حق مال کھا جانے والا, اس کا بندے کے پاس کوئی کفارہ نہیں. یہ کل قیامت والے دن رب کی عدالت میں ہی فیصلہ ہوگا. اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. الا یہ کہ انسان اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے, زندگی بھر یہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے, اور جس کا حق کھایا ہے اس کو وہ جا کے حق واپس لوٹائے اور ساتھ اس سے معافی مانگے, وہ حق وصول کر لے, ساتھ معاف کر دے, پھر تو کوئی رہائی کا چانس ہے. وگرنہ کل قیامت والے دن ایک مفلس کی شکل میں آئے گا جب نیکیاں دوسروں کے کھاتے میں گئیں, جن کا مال کھایا, جن کے اوپر ظلم کیا, جن کے اوپر زیادتی کی, جن کا حق دبایا. فرمایا کل قیامت والے دن اس کی پڑھی ہوئی نمازیں, رکھے ہوئے روزے, ادا کی ہوئی زکاتیں اور وہ حج کے کیے ہوئے سفر وہ سب کے سب دوسروں کے کھاتے میں, اور یہ خالی ہاتھ رب کے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہوگا. ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال کے اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر ہوگا اور جہنم میں پھینک دیا جائے. اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. پیارے بھائیوں, تیسری چیز کہ کبھی بھی کاروبار اس کے اندر حرام چیز اس کا نہ تو کاروبار کریں اور نہ کاروبار میں حرام طریقہ اختیار کریں, اس لیے کہ پیسہ آئے گا
دولت آئے گی، لیکن جو حرام کا پیسہ ہے اس سے اگر تمہارے جسم کے اوپر کوئی بوٹی آئے گی، کوئی گوشت اور خون کا کوئی قطرہ بنے گا، اس حرام کے پیسے سے اگر اپنی اولاد کی پرورش کرو گے، اس حرام کے پیسے سے اپنی اولاد کو کھلاؤ اور پلاؤ گے۔ حبیب کبریا نے فرمایا تھا کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بی، فرمایا وہ جسم جو حرام کے پیسے سے پلتا ہے، فالنار اولا بی، تو جہنم کے دہتے انگاروں کے ہی وہ قابل ہے، وہ اللہ کی جنت میں جانے کے وہ قابل رہتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر جب انسان کسی سے کچھ سودا لے یا کچھ سامان کسی کو بیچے یا کسی سے قرض لے یا کسی کو کوئی پیسہ دے، حبیب کبریا نے یہ اصول دیا کہ لوگوں اسے تحریر کیا کرو، اسے لکھا کرو، اس کے اوپر گواہ بنایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، لوگوں جب لین دین کیا کرو، اللہ یہ کہ معمولی چیز ہے، ہاتھوں ہاتھ کوئی چیز آپ لے رہے ہو، معمولی سی چیز ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ فرمایا کوئی بڑا سودا کرنا ہے، کوئی چیز لینی دینی ہے، اس کو باقاعدہ لکھو، صرف اعتماد کہ میرا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے، صرف اس کی ظاہری شکل کو دیکھ کر، اس کی ظاہری سجدوں کو دیکھ کر، اس کی لمبی نمازوں کو دیکھ کر، میرے پیارے بھائی اس کی میٹھی زبان کو دیکھ کر، حبیب کبریا نے فرمایا، اللہ کے رسول کا انداز دیکھیں۔ حبیب کبریا نے ایک صحابی سے غلام خریدا، ایک لونڈی خریدی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ اعتماد والی ہستی کون سی ہو سکتی ہے، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر نیک اور پاک اور اللہ کے نبی کے ساتھ سودے میں کوئی دھوکہ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، سیدنا عداء بن حائز کہتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک غلام خریدا اور باقاعدہ لکھا اشترى منه عبدا او امتا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عداء بن خالد بن حوزہ سے ایک غلام خریدا اور وہ آپ نے تحریر لکھوائی، اور اس میں یہ لکھا گیا کہ ایک مسلمان کی یہ بے ہے دوسرے مسلمان سے، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے یہ غلام خرید لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے جتنی مرضی دعائیں کر لیں اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث، اور اس حدیث کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لهم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن رب ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا پہلے نمبر پر وہ آدمی کانت تحتہ امرأۃ سیئۃ الخلق فلم یطلقها، فرمایا ایک وہ آدمی جس کے نکاح کے اندر ایسی عورت ہے جس کا اخلاق بڑا گندا ہے، بد زبان عورت ہے، بد اخلاق عورت ہے، نہ شوہر کی عزت محفوظ ہے، نہ ہمسائے اس کی زبان سے محفوظ، نہ رشتہ دار اور قریبی کوئی اس کی زبان سے محفوظ نہیں۔ فرمایا سیئۃ الخلق، بد اخلاق عورت، فرمایا جس آدمی کے نکاح میں ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتا ہے، اسے طلاق نہیں دیتا، فرمایا اللہ رب العزت سے وہ دعائیں کرے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں سبق ہے ان مسلمان خواتین کے لیے، ان میری ماں اور بہنوں کے لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ایک عورت جو نمازیں بڑی پڑھتی، روزے بڑی رکھتی، کہا گیا یا رسول اللہ صرف ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے، ہمسائے اس کی زبان سے محفوظ نہیں، نہ شوہر کو تکلیف، نہ بیٹوں اور بچیوں کو تکلیف، نہ رشتہ داروں کو، صرف ہمسایوں کو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے جب کہا تھا کہ میں نے معراج کے موقع پہ جہنم کو دیکھا، عورتوں کی اکثریت مجھے جہنم میں نظر آئی، فرمایا سبب یہ ہے تکفرن العشیر و تکفرن الاحسان، فرمایا پوری زندگی خامد احسان کرتا رہے، پوری زندگی
وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، لیکن ایک دن اگر اس نے اچھائی نہیں دیکھی وہ کہے گی ما رأیت خیرا قط، جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے سکون نصیب نہیں ہوا۔ فرمایا احسان فراموش ہیں یہ احسان، اللہ کی بھی ناشکری کرنے والی اور خامد کی بھی ناشکری کرنے والیاں۔ رب العالمین ہمیں اپنے اخلاق کو اللہ بہترین اور خوبصورت بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اگر بد اخلاق کا یہ انجام ہے تو اگر زبان اچھی ہے، اخلاق اچھا ہے، تو پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ گارنٹی بھی ہے، فرمایا سب سے زیادہ اللہ کے خوف اور ڈر کے بعد لوگ جس عمل کی بدولت اللہ کی جنت کے وارث بنیں گے، فرمایا وہ اچھا اخلاق ہوگا، وہ اچھا اخلاق ہوگا جس کی بدولت سب سے زیادہ اللہ کے تقوی کے بعد لوگ جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو پہلا وہ آدمی جس کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتے، اور دوسرا وہ آدمی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل کان له علی رجل مال فلم یشہد علیہ، وہ آدمی جس نے کسی سے کچھ لینا ہے، مال لینا ہے، پیسہ لینا ہے، اس کے ساتھ کاروبار کیا ہے اور اس پر اس نے تحریر نہیں لکھی، اس پر اس نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ سے دعائیں کرے رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا رجل آتا مالہ سفیہا، وہ آدمی جو اپنا سرمایہ بے وقوف آدمی کے حوالے کر دیتا ہے، جس کو عقل ہی نہیں، بے وقوف آدمی اس کو اپنا سرمایہ اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے وقوف لوگوں کو اپنا مال نہ دو۔ فرمایا جو اپنا سرمایہ بے وقوف انسان کے سپرد کرتا ہے، اللہ سے یہ بھی دعائیں کرتا رہے، اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، کاروبار کے اندر دھوکے سے بچنے کے لیے، فراڈ سے بچنے کے لیے، آنے والے وقت میں پریشانیوں سے بچنے کے لیے تحریر کریں، گواہ بنائیں، باقاعدہ اس کو تحریری طور پر اس کو لکھیں۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ کاروبار کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول یہ بھی دیا کہ جب ایک شخص کوئی چیز خرید چکا ہے، دوسرے آدمی کو یہ حق نہیں کہ اس کی بے پہ بے کرے، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے زیادہ نفع کا لالچ دے کے کہ تم اتنے میں بیچ چکے ہو، میں تمہیں اتنا نفع مزید دیتا ہوں، اور وہ لالچ میں آ کے پہلی بے کو منسوخ کر کے کوئی ایسی بہانہ بنا کے اس دوسرے کو دے دیتا ہے دنیا کے ان چند ٹکوں کی خاطر، نبی کائنات فرماتے ہیں لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، فرمایا کسی کو یہ حق نہیں، حرام ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی سے کوئی چیز بے کر چکا ہے، اب دوسرے مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی بے پہ بے کرے۔ ہاں بولی والی بے وہ جائز ہے کہ جب ابھی بات طے نہیں ہوئی، ایک ریٹ سامنے آیا، ایک نے اپنا ریٹ دیا، دوسرا اپنا ریٹ دیتا ہے، تیسرا اپنا ریٹ دیتا ہے، جب بات چل رہی ہے بیع المزایدہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، لیکن جب ایک کی بے ہو چکی ہے اب کسی کو حق نہیں۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کیا ایمان تھا، کیا یقین تھا۔ ایک پارٹی آئی ایک چیز خریدنے کے لیے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بے طے ہوئی لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا، انہوں نے ریٹ دیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان سے بات رضامندی پہ ختم نہیں کی، فرمایا نہیں میں دیکھوں گا۔ رات ہوئی، اپنے ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ اسی پارٹی کو میں اتنے میں یہ چیز بیچ دوں گا، ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی، صرف ایک سوچ آئی، ایک اپنے دل اور دماغ سے فیصلہ کر لیا۔ صبح ہوئی، دوسری پارٹی آئی، کہا ہم اس سے آپ کو زیادہ نفع دیتے ہیں، اتنا نفع دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیت کر چکا ہوں، بات ان سے جن سے چلی تھی کہ جو انہوں نے ریٹ کہا ہے میں اسی پہ چیز ان کو اتنے میں بیچ دوں گا۔ اب نیتیں تو اللہ جانتا ہے، وہ لوگ یہاں نہیں، ان کا حق تھا، ان کے لیے فرض اور واجب نہیں تھا، لیکن ایمان یہ ہے، تقوی یہ ہے
پرہیزگاری یہ ہے، کہا میں اپنے اللہ سے یہ نیت کر چکا ہوں اور اللہ تو جانتا ہے، ارادوں کو جانتا ہے، میں اپنے اس ارادے کو بھی اس نفع کے لیے توڑنا پسند نہیں کرتا، لہذا اسی کو دوں گا جو پہلے آئے تھے، انہی کے ساتھ سودا طے کروں گا۔ رب العالمین ہمیں بھی اس جرم سے محفوظ فرمائے کہ معمولی سے نفع کی خاطر آپ ایک گاہک کو ہٹا کے سودا ہو چکا، بے طے ہو چکی، اور آپ وہ بے فسخ کروائیں اور اس پر بے پہ بے کریں، اسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، کاروبار کے اندر کسی کمزور کا حق مار لینا، کسی کمزور کا حق دبا جانا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ لا یقدس امہ لا یعطون الضعیف منہم حقا، فرمایا وہ پوری کی پوری امت اللہ اسے پاک نہیں کرتے جن میں کمزوروں کو ان کا حق دلوایا نہ جائے۔ ایک کمزور کا حق دبا لیا گیا اور اس کا حق دلوانے کے لیے اس کے ساتھ بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ جو دبا لیا، جس نے دبا لیا، اب اس کے سامنے کون آئے، سارے ڈر گئے۔ فرمایا لا یقدس اللہ امہ، اللہ اس پوری امت کو کبھی پاک نہیں کرتے جن میں کمزوروں کا حق دلوایا نہ جائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نمونے چھوڑے۔ مکہ کے اندر آغاز اسلام تھا، ابھی اللہ کے نبی کی دعوت کا آغاز تھا، چند لوگ مسلمان تھے، کفار مکہ تماشا دیکھا کرتے تھے۔ ایک غریب آدمی باہر سے آیا، کوئی چیز بیچی، ابو جہل نے خریدی اور اس کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بیچارہ مارا مارا پھرتا ہے، کوئی میرا حق دلوا دے، فلاں نے میرا حق مار لیا ہے، عمر بن ہشام نے، کون اس کے سامنے جائے؟ لوگوں نے مزاح کے طور پہ، طنز کے طور پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے دیا کہ جاؤ ان سے ملو، وہ تمہیں تمہارا حق دلوائیں گے۔ نیت کیا تھی کہ یہ جائیں گے اور ابو جہل مارے گا ان کو اور ہم تماشا دیکھیں گے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑے، کہا چلو تمہیں تمہارا حق دلواتا ہوں۔ اللہ کے رسول اس کے دروازے پہ گئے، ساتھ وہ شخص بھی ہے، آپ وہ باہر آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا حق جو ہے وہ ادا کرو۔ ابو جہل فوراً واپس گیا، جو کچھ اس کا حق تھا لا کے دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو لے کے واپس چلے گئے۔ مکے والے کافر اکٹھے ہو گئے کہ ابو جہل کیا ہوا، عمر کیا ہوا، ابو الحکم کیا ہوا، تم نے ایک دفعہ محمد کے کہنے پہ حق ادا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کہتا ہے اللہ کی قسم، جو میں دیکھ رہا تھا تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ محمد کا روب اتنا تھا اور اس کے دونوں سائیڈوں پہ پتہ نہیں کیا چیزیں تھیں جو ایسے منہ کھولے کھڑی تھی، اگر میں انکار کرتا تو وہ مجھے تباہ و برباد کر دیتی، مجھے خوف اتنا آیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ یہ چھوڑا، اور سیدنا ابو بکر جب خلیفہ بنے تھے کہا میری ذمہ داری یہ ہے کہ طاقتور سے کمزور کا حق اسے دلاؤں، اور اگر میں یہ نہ کر سکا تو میں اپنا یہ عہدہ چھوڑ دوں گا، میں اس عہدے کے قابل نہیں رہوں گا۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین کسی کمزور کا حق دبانے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا لوگوں ظلم سے بچ جاؤ، اس لیے کہ جو مظلوم ہے، مظلوم کی جو بد دعا ہے، اللہ رب العزت کے عرش اور اس کی پکار کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی وہ آہ، مظلوم کی وہ بد دعا رب العالمین محفوظ فرمائے، پھر کئی نسلیں اس کی سزائیں بھگتا کرتی ہیں جب مظلوم کی بد دعا لگتی ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، پروردگار حق والوں کا حق ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ ان الحمد